جب بول دیتا ہے تو اپنی بات کا اسیر ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو اسی طرح سے اس کی حفاظت کرو جیسے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ نعمتوں کو ضائع کر دیتی ہیں، نعمتیں چھن جاتی ہیں اور انسانوں کے لیے مصیبتیں اور ابتلاءات لے کے آتی ہیں۔ زبان بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہاں عموماً گفتگو ہوتی ہے اور بات ہوتی ہے، اور عمل بھی بہت اہم ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، ہم بجٹ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بجٹ پورے سال کا ملک کا اقتصادی پلان اور پروگرام ہوتا ہے، جس کا براہ راست تعلق عوام کی زندگی کے ساتھ ہے، ملک کی اقتصادی صورتحال کے ساتھ ہے۔ ہمارا وطن عزیز اسٹریٹجیکلی بہت اہم جگہ پر واقع ہے، 5 ارب سے زیادہ انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا ہب ہے، بہت اہم جگہ پر واقع ہے۔ اگر درست اقتصادی پلاننگ ہو، پروگرامز ہوں، سیاسی درست پلاننگ ہو، پروگرامز ہوں، انٹرنلی جو ہمارے داخلی امور ہیں ان کو صحیح طرح سے انجام دیا جائے تو ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی میں استقلال ہو، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل سیکورٹی کا خیال رکھا جائے، داخلہ پالیسی میں بھی، اور ہمارے جو اقتصادی پلانز ہیں ان کے اندر بھی ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں۔ خود سوچئے کہ 5 ارب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا ہب ایک چوک ہے، چوراہا ہے، جن ممالک کے اندر اقتصادی انرجی کے ذخائر کی اور ایفیشنسی ہے، جہاں ایفیشنسی ان کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس کے دیکھیں دنیا کتنی عظیم آبادی اس کے اطراف میں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ملک پتہ نہیں کیوں ہماری توجہ نہیں ہے، دن بدن حکمرانی کے حوالے سے، گڈ گورننس کے حوالے سے بھی ڈکلائن کا شکار ہوا ہے۔ نتیجتاً مختلف اس ملک کے اندر انحطاط آئے ہیں، اور کیا اسے کہتے ہیں کہ ڈکلائن آیا ہے۔ ان میں سے ایک اقتصادی طور پر ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ بجٹ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کے جو اقتصادی ماہرین ہیں اس وطن کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر ہیں، مختلف جگہوں پر موجود ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کے عوام کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہتے ہیں اور ان کا درد محسوس کرتے ہیں، وہ ایلیٹ کلاس نہیں ہے، اشرافیہ نہیں ہے، ان کو شامل کیا جائے تاکہ لوگوں کے دکھ درد بانٹے جائیں، کم سے کم ہوں۔ ایسا بجٹ جو طبقاتی تقسیم کو مزید بڑھا دے، غریب کو غریب تر کر دے اور ہماری مڈل کلاس کو بھی ختم کرنا شروع کر دے، تو میرے خیال میں اس بجٹ کے نتیجے میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ بظاہر ایسے ہی لگتا ہے۔ آپ دیکھیے جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں تنخواہ دار طبقے کے اوپر، یہ جان لیوا ہیں، یہ مزید مشکلات پیدا کر دیں گے، اور ان کے لیے سختیاں آئیں گی ان کے گھروں میں۔ آپ دیکھیے کہ جو ابھی آپ نے تنخواہ دار طبقے کے ٹیکسز کے حوالے سے لکھا ہے، ڈائریکٹ ٹیکسز بھی ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز بھی ہیں، 1 لاکھ روپے میں کس طرح سے ایک انسان اپنے گھر کا بجٹ بنا سکتا ہے؟ کم سے کم 36,000 روپیہ تنخواہ رکھی گئی ہے، 36,000 روپے۔ 36,000 روپے میں کوئی بھی ماہر ترین بجٹ بنانے والا، ماہر اقتصاد ہمیں بتلائے کہ ہم کیسے بجٹ بنا سکتے ہیں گھر کا۔ بجلی کا بل کہاں سے دے گا؟ بچوں کی اسکول کی فیسز کہاں سے دے گا؟ ان کا علاج کہاں سے کروائے گا؟ اگر کرائے پہ رہتے تو مکان کا کرایہ کیسے دے گا؟ میرے خیال میں یہ ایسی ہے کہ غریب کے منہ سے جو چھوٹا سا لقمہ وہ کھاتا ہے وہ بھی چھیننے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان بہت رچ ہے، اس کے اندر اللہ نے بہت عظیم پوٹینشیل رکھا ہوا ہے، بہت عظیم پوٹینشیل۔ اس کے پہاڑ ہمارا سرمایہ ہیں، اس کی زمینیں ہمارے لیے سرمایہ ہیں، اس کے دریا ہمارے لیے سرمایہ ہے، اس کا سمندر ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، لیکن مس مینجمنٹ، بے توجہی، اس طرح کی بے توجہی جس کے نتیجے میں ہم ہر روز مشکلات کا شکار ہیں۔ اس بجٹ کے اندر کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے فیوچر کے حوالے سے۔ آپ دیکھیے کہ اس بجٹ میں عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے کوئی راستہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے عوام کو اوپر اٹھایا جائے گا، کس طرح سے عوام کی انکم میں اضافہ کیا جائے گا، درآمد میں اضافہ کیا جائے گا، کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کی انڈسٹری کو کیسے ڈیولپ کیا جائے گا، پاکستان کے اندر جو پروڈکشن، اگر ہماری انٹرنل پروڈکشن نہ ہوں گی، ہم کنزیومر سوسائٹی پہلے ہی بنایا جا رہا ہے، باہر سے امپورٹ ہوگی، ہم اور کمزور ہوتے جائیں گے، ویک ہوتے چلے جائیں گے۔
اس وقت انڈسٹریلسٹ رو رہا ہے پاکستان کے اندر. ہم چند دن پہلے فیصل آباد گئے تھے, وہاں جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے لوگ ہیں, مختلف انڈسٹریز کے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگے, فلور ملز والے کہنے لگے 55 فلور ملز ہیں فیصل آباد کے اندر, 35 بند ہیں. یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اسی طرح سے ٹیکسٹائل کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہماری تو 30% 40% ہم کام کر رہے ہیں, ہماری جو فیکٹریاں ہیں, لوگ 30 لاکھ یہاں پر مزدور کام کرتے ہیں, وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتلائیے کہ جب ہماری انڈسٹری ڈوب رہی ہوگی, ہماری انڈسٹری غرق ہو رہی ہوگی, ہم اس کو سپورٹ کے لیے کچھ بھی نہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ 21-2% پر اگر ہم بینک سے پیسے لیتے ہیں, ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتے, ہماری چیز مہنگی بنتی ہے, بجلی مہنگی ہے, بعض اوقات ہوتی ہی نہیں ہے, اور مقابلے میں جو دوسرے ممالک ہیں ان کی چیز مارکیٹ میں آتی ہے, اس کی قیمت ہم سے کم ہوتی ہے, اور وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اس کو وہ خرید لیتے ہیں. اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آرڈر ہی نہیں ہے, خام مال موجود ہے, چیزیں موجود ہیں, فیکٹری موجود ہے. کیوں آرڈر نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری چیزیں مہنگی پروڈیوس ہو رہی ہیں. اگر اس طرح سے ہو جائے گا چیئرمین صاحب, ہمارا ملک دن بدن مشکلات کا شکار ہو جائے گا. ہم مہنگائی کی طرف چلے جائیں گے, سختیوں کی طرف جائیں گے, عوام چکی میں پستے چلے جائیں گے. اور جب مہنگائی بڑھتی ہے, کوئی مناسب رائے حل نہیں دیا جاتا حکومت کی طرف سے, حکمرانوں کی طرف سے, لوگوں کو اپنی انکم بڑھانے کا تاکہ اپنی ضروریات پوری کر سکے, کرپشن پھیلتی ہے, فساد پھیلتا ہے, رشوت پھیلتی ہے, اخلاقی بدحالی پیدا ہوتی ہے, فساد پیدا ہوتا ہے. اس بجٹ کے اندر جن لوگوں نے اس ملک کی اقتصاد کو لوٹا ہے, وسائل کو لوٹا, یہ عوام کے وسائل تھے, یہ کسی کے ذاتی وسائل نہیں تھے. جنہوں نے لوٹا ہے واپس لینے کا کوئی نہیں کہا گیا اس میں, کیسے لیں گے واپس ان سے؟ کرپشن کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اس سے پہلے جو کرپشن ہوئی ہے, کیا جو کسی نے لوٹا ہے مال اس کا مالک بن گیا ہے, وہ اس کی ملکیت بن گیا ہے؟ نہیں, وہ غصب کا مال ہے, غیر قانونی ہے, اللیگل ہے. لہٰذا وہ مال واپس ہونا چاہیے, کرپشن کا راستہ روکنا چاہیے. اگر ہم لوٹا ہوا مال واپس نہیں لیں گے تو اور جرت پیدا ہوگی, اور وہ دلیر ہو جائیں گے اور لوٹنے کے لیے. دیکھیں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں مالک اشتر کو, جب اس کو حکمران بنایا مصر کا, کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ سے عوام ناراض ہوں اور خواص اور ایلیٹ کلاس راضی ہو, یہ درست نہیں ہے. ان کی رضایت کبھی بھی عوام کی ناراضگی کی جگہ نہیں لے سکتی. اور اگر عوام راضی ہو جائے, عام آدمی راضی ہو اور ایلیٹ کلاس ناراض ہو جائے, بے شک ہو جائے, عوام کی ساتھ اور حمایت تیری حکومت کو مضبوط رکھے گا. آپ مجھے بتلائیں کیا عوام اس وقت جو پاکستان کے عوام ہیں حکومت کے ان اقدامات کو, اس طرح کے بجٹ کو لے کر حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ حکومت کو برداشت کرنے کو تیار ہیں؟ وہ اس کو قبول کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرتے. آپ مارکیٹ میں چلے جائیں, بازار میں چلے جائیں, حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی, قیمتوں پر کنٹرول نظر نہیں آتا, اور طرح طرح کی, ابھی آپ نے پیٹرول کی لیویز بڑھا دی ہیں, کتنی مہنگائی ہوگی. ایک ٹرک جو اوکاڑا سے اینٹ کا, ہمارے ایک دوست ہے اور ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں, منگواتے ہیں, ایک زمانے میں آج سے کچھ عرصہ پہلے 34,000 روپے کا تھا اس کا کرایہ, آج 1,05,000 روپے کرایہ ہے. یہ ہے کتنی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, کتنی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پیٹرول بڑھنے سے, ٹرانسپورٹ کے کرایہ بڑھیں گے اور خرچہ بڑھے گا, الٹیمیٹلی مہنگائی آئے گی. تو یہ جو بجٹ ہم نے پیش کیا ہے, اس میں غریب کو, جو پاکستان کی اکثریت ہے, انہیں ان کا حق پامال کیا گیا ہے. وہ کہاں سے علاج کرائیں گے, وہ اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کریں گے, وہ اپنی بیٹیوں کو کیسے اپنے شادی کر کے اپنے کیا کہتے ہیں کہ گھر میں منتقل کریں گے. جناب ایلیٹ کلاس کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بہت اللہ نے وسائل دیے ہیں, اللہ نے دیے ہیں یا ان کے اپنے یا کہیں سے لائے ہیں, بالآخر بہت زیادہ وسائل ان کے پاس ہیں. وہ شادیاں بھی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا خرچہ کرتے ہیں اس کے اندر, بڑے بڑے ہال بک کرتے ہیں, شادی ہال, اور بے پناہ اسراف کرتے ہیں اس کے اندر. لیکن غریب مسکین اس وطن کا بیٹا جو اصلی وارث ہے, سارا بوجھ کوئی بھی ہو مشکلات کا یہاں کے عوام اٹھاتے ہیں. عوام ہیں جن کے کندھوں پر بوجھ آتا ہے. ایلیٹ کلاس کوئی بوجھ نہیں اٹھاتی پاکستان کے جو مصیبتیں اور مشکلات ہیں, عوام اٹھاتی ہے. اور عوام کو خیال, اگر عوام کو ہم نے توڑ دیا مہنگائی کے ذریعے, ان کی کمر توڑ دی, اس ملک کا دفاع کون کرے گا؟ اس ملک کے ساتھ کھڑا ہو کون کھڑا ہوگا؟ اگر ہم ان کو اس طرح سے چھوڑ دیں گے, ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے, اور ہر بجٹ میں ان کے اوپر ایک کاری وار لگائیں گے, کاری ضرب لگائیں گے, اکنامکل وار, معیشتی وار, وہ عوام ساتھ نہیں دیں گے.
اس وقت آپ دیکھ لیں اس بجٹ کے اندر آپ مجھے بتلائیے انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے کیا رکھا گیا ادھر؟ کوئی چیز نظر نہیں آتی. فیوچر پلاننگ ہے ہی نہیں اس بجٹ کے اندر. جیسے ایڈ ہاک بیس پر چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور جو آئی ایم ایف نے کہا ہے ہو بہو اس کو انجام دیا گیا، عوام کو نہیں دیکھا گیا ہے. حکمران ان کی ذمہ داری ہے اپنے عوام کے لک آفٹر کریں. وہ امین ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کی روشنی میں. اللہ کی حکومت، اقتدار اللہ کے، وہ امین ہے. اللہ حاکمیت اللہ کی ہے، وہ مالک نہیں ہے اقتدار کے. عوام کے پیسوں میں، مال میں تصرف بہت عام ہے، اس سے عیاشیاں نہیں ہو سکتی. عوام کا مال ہے، ٹیکسز عوام کا مال ہے، عوام پر خرچ ہونا چاہیے، غریبوں پر خرچ ہونا چاہیے، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ ہونا چاہیے. مجھے بتلایا جائے کہ اس بجٹ کے اندر پاکستان کے محروم علاقوں کے اندر جہاں سکول ہی نہیں ہیں، بچے اسکولوں کو نہیں جاتے، ان کی ایجوکیشن اور تعلیم کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ پاکستان کے اندر تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ یہاں پر کہا جاتا ہے جی کہ 2 طرح کا نصاب پاکستان میں چلے گا. میرے بعض عزیزوں کے بچے بیکن میں پڑھتے ہیں، فرابل میں پڑھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں ملتا ہوں. آپ یقین کر لیں اپنے وطن سے اٹیچمنٹ ویک ہو رہی ہے. وہ علامہ اقبال نہیں پڑھ سکتے، وہ پاکستان کا لٹریچر نہیں پڑھ سکتے، وہ پاکستان کے شعر نہیں پڑھ سکتے، پاکستان کا ڈرامہ نہیں پڑھ سکتے. یہاں کی ثقافت اور کلچر سے بیگانہ ہے. ان کی زبان انگلش ہوگی، اردو زبان ہی نہیں ہے ان کی. جیسے یہاں پر انگلش زبان بنائی جاتی ہے، ہماری پارلیمنٹ کے اندر بھی سینیٹ میں بھی انگلش زبان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تو جو اپنی زبان بچہ نہیں جانتا، اپنی زبان بھول گیا ہے، اپنے کلچر سے جو بیگانہ ہو گیا، وہ ڈیٹیچ ہو گیا اپنی مٹی کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ تعلق اس کا کمزور اور ویک ہو گیا ہے. ہمیں ایسا تعلیمی نظام چاہیے جو ہماری نسلوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اپنی مٹی کے ساتھ جوڑ کے رکھے، ان کے اندر اخلاقیات، انسانی اخلاقیات، جرأت، شجاعت اور بہادری کو پیدا کرے. لالچی نہ بنائے، انہیں اپنے وطن کی محبت سکھائے. آپ دیکھ لیں بچے پڑھتے، آپ نے کیا کیا؟ میں نے اے لیول کے آگے میں باہر جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے. وطن کے اندر ہمارے تعلیمی ادارے اتنے کمزور کیوں ہیں؟ میرے خیال میں اس وطن کے لیے ایک یکساں نصاب ہونا چاہیے، اور پاکستان کے اندر تعلیمی ایک ریولوشن کے لیے کام کرنا چاہیے. اور ہمارے ملک کے اندر 60% سے زیادہ جوان ہیں جو پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہیں اور ایک تھریٹ بھی بن سکتے ہیں. جوانوں کو امپاور کرنے کے لیے، ان کو طاقتور بنانے کے لیے، ان کو پازیٹیو یوٹیلائز کرنے کے لیے، ان کو راستے رکھنے، ان کے لیے پازیٹیو راستے کھولنے کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے کہ ہم جوانوں کو کس طرح سے اٹھائیں گے، اوپر لے کے آئیں گے. ہم جوانوں کو کس طرح سے ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں گے، پوٹینشیل سے، اور اپنے ملک کو طاقتور بنائیں گے. کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر. جو ٹیچرز ہیں، جو تعلیم دیتے ہیں، ان کے حوالے سے کیا رکھا گیا اس میں؟ جب آپ نے تنخواہ بڑھائی ہے، ایسا ٹیکس لگا دیا ہے کہ ان کی جان پر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے ہیں کہ ان کے لیے مصیبتیں بن گئی ہیں. میرے خیال میں یہ بجٹ پاکستان کے عوام کو غریب سے غریب تر بنائے گا، اور ایلیٹ کلاس کو مالدار بنائے گا، بہت طاقتور بنائے گا. اور یہ طبقاتی نظام ملک کے فیوچر کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اسی طرح سے اس بجٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان جس جگہ واقع ہے، میں نے پہلے کہا کہ اسٹریٹجیکلی بہت عام جگہ پر واقع ہے، 5 ارب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا ہب ہے. پاکستان کا اکنامیکل فیوچر کیا ہوگا؟ ہم سیاحوں سے تعلقات کیا ہوں گے؟ ہم سارے کے سارے اگر اپنے انڈے یورپ کی باسکٹ میں ڈال دیں گے، وہاں پر ہمارا ٹریڈ پلس ہمیں کچھ مل جائے گا اور ہم اس پر توقع رکھیں گے. ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ہمارے ایران کے ساتھ صحیح تعلقات کیوں نہیں کبھی ہو رہے؟ سینٹرل ایشیا کے ساتھ، انڈونیشیا کے، ایسٹ کے ساتھ کلن ہمیں انرجی کرائسس ہے، بہت بڑا انرجی کرائسس ہے. لیکن یہ پر ہو سکتا تھا، درست ہو سکتا تھا. کہاں سے؟ آپ اپنے ہمسایہ ملک سے گیس لے سکتے تھے، پیٹرول لے سکتے تھے، ڈیزل لے سکتے تھے. سال ہو گئے ہیں وہ اپنی طرف سے پائپ لائن بچھا کے بارڈر کے قریب لے ہیں. ہم نے کام کیوں نہیں کیا؟ ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں. ہمارے عوام غربت کی چکی میں پس کے مر جائیں، کراتے رہیں، امریکہ ناراض نہ ہو. اگر عوام ناراض ہوں گے، امریکہ کی رضایت کسی فائدے کی نہیں ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان آئسولیٹ ہو جائے. اس حساس دور کے اندر جب دنیا کے اندر پاور شفٹ ہو رہی ہے ایسٹ سے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف، بڑے بڑے تحولات اس ریجن کے اندر وجود میں آ رہے ہیں، ہم irrelevant کمزور ہو گئے تو irrelevant ہو جائے گے. ہماری کوئی سنے گا ہی نہیں. ہم 25-26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک ہے. کہاں گئی ہماری طاقت؟ کہاں گئی ہماری پاور ان تحولات کے اندر؟ نئے طاقتور ریجن وجود میں آ رہے ہیں، اور پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو پاکستان کا اقتصادی پلان ہو، جو اکنامیکل اسٹریٹجی ہو، ایسٹرن کنٹری کے ساتھ روابط بنائیں. بہت زیادہ ہے.
آپ دیکھ لیں انڈیا کو دیکھ لیں آپ، رشیا کے اوپر سینکشنز ہیں بہت زیادہ ہے، لیکن انڈیا امریکہ کی سینکشن کو اس نے نہیں مانا ہے۔ رشیا کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، بعض خبریں ہیں کہ رشیا کا تیل انڈیا خرید لیتا ہے اور وہاں سے پھر آگے وہ اس کو بیچتا ہے۔ انڈیا کے تعلقات دیکھیں کتنا بیلنس رکھا ہوا ہے رشیا کے ساتھ اور امریکہ کے تعلقات کے ساتھ۔ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر انڈیا نے کمپرومائز نہیں کیا ہے، کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم نے کیوں کیا ہوا ہے؟ وائنڈ اپ کریں گے، کرتا ہوں، ہم نے کیوں کیا ہوا یہ کام؟ پہلی دفعہ بول رہے ہیں چیئرمین صاحب، کل لوگوں نے آدھا گھنٹہ 50 منٹ 40، میں 2-4 باتیں کر کے ختم کرتا ہوں۔ پارلیمانی لیڈر جو ہیں ان کو ہم نے 15 منٹ دے، ٹھیک ہے، آپ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں میرا ایک سوال ہے، 17 منٹ کے، میرا ایک سوال ہے، کیا اس بجٹ کے اندر ہمارا فیوچر پلان ہے کہ نہ اقتصادی، کس طرح سے ہمیں اقتصادی بحران سے خالی IMF کی طرف جانا ہے؟ کوئی اور راستے ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے جناب والا وزیر اقتصاد نے کہا ہمارے پاس انتہائی لمیٹڈ آپشنز ہیں، اگر آنکھیں دیکھنے والی ہوں تو بہت آپشنز ہیں۔ میں نے پہلے کہا 5 ارب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا ہب ہیں، ہمارے اطراف میں پوری دنیا موجود ہے، قریب ہیں، ہمسایہ ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس بجٹ کے اندر لک ٹورڈز ایسٹ جسے کہتے ہیں، ہم آئیں اپنے اقتصادی روابط ان ممالک کے ساتھ بہتر کریں جو ایسٹ کے اندر موجود ہیں، سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہیں، رشیا کے ساتھ ہیں، ایران کے ساتھ ہیں، اور عرب کنٹریز کے ساتھ ہیں، ملیشیا کے ساتھ ہیں، انڈونیشیا کے ساتھ ہیں۔ ہمارے اپنے آپ کو اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے اپنی پروڈکشن کو بڑھانا پڑے گا، اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جناب چیئرمین صاحب۔ ہمارا ملک ایسے لگتا ہے بند گلی میں لے جایا گیا ہے، اور اقتصادی طور پر کہتے ہیں کوئی آپشن نہیں ہے، اب ہم نے گلے میں پھندا ڈالنا ہے IMF کا اور مرنا ہے، لٹکنا ہے۔ ہم خود نہیں لٹکیں گے، ایلیٹ کلاس نہیں لٹکے گی، اس کے پاکستان سے باہر بہت زیادہ ارتباطات ہیں، وسائل ہیں، جگہ ہیں، گھر ہیں، تعلقات ہیں۔ غریب کو پھانسی پہ لٹکانا چاہتے ہیں، اکنامیکل پھانسی، گلے میں پھندا مہنگائی کا ڈال کر انہیں کچلنا چاہتے ہیں، ان کی سانس دبانا چاہتے ہیں، تاکہ سوسائٹی، ایک اور مسئلہ ہے، تاکہ جب سوسائٹی کمزور ہو جائے گی، ویک ہو جائے گی، اسے اپنی پڑ جائے گی، اپنی سوشل پاور کھو بیٹھے گی۔ پہلے تقسیم کیا گیا لوگوں کو علاقائیت کے نام پر، لسانیت کے نام پر، مسلکیت کے نام پر، تاکہ سوسائٹی اپنی سوشل پاور کھو بیٹھے، پھر اس کو جیسے کچلا جائے، دل بے حس ہو جائے، میت کی طرح ہو جائے۔ آج مہنگائی کے ذریعے بھی یہ ہو رہا ہے، مزید اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، مزید اس کی سانس کو دبایا جا رہا ہے۔ جناب چیئرمین، یہ ایک انتہائی ظالمانہ بجٹ ہے جس سے آپ دیکھ لیں پاکستان کے عوام کہتے ہیں عوام کی آواز کو نکار ہے کل کو خدا جی نکار ہے خدا سمجھو۔ عوام دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اس بجٹ کے بارے میں۔ پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ جو اکانومسٹ بھی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، پاکستان کے انڈسٹریز کیا کہہ رہے ہیں، پاکستان کے چیمبر آف کامرس کا ہر کوئی چیخ رہا ہے اس وقت۔ میرے خیال میں کاش یہ بجٹ جیسے بنانا چاہیے تھا ویسے بنایا جاتا، غریب عوام کا خیال رکھا جاتا، عام آدمی کا خیال رکھا جاتا، انڈسٹری کو ڈیولپ کیا جاتا، ہم آگے بڑھتے اور ہمارا ملک بہتر ہوتا۔ اس بجٹ